نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے یہ بھی غلط ہے. وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، اس میں افراط و تفرید بہت ہے. کیونکہ خوب بارش ہوئی، پتہ کیا چلا اس سے؟ نبی حیات تھے تو ان کے وسیلے سے دعا ہو رہی تھی، جانے کے بعد کس کے وسیلے سے ہوئی؟ جو زندہ متقی انسان تھے، عباس ان کے چچا. تو اب ہمارا یہ کہنا نبی کے وسیلے اور واسطے سے اب درست ہوگا کیا؟ بتائیے. عمر ابن خطاب نے آپ کی وفات کے بعد نہیں کیا تو ہم یہ 14 سال بعد کر سکتے ہیں کہ؟ بتائیے. صحابہ میں سے کسی نے بھی رسول کی وفات کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بہت سے وسیلے لیے، انتقال کے بعد کبھی یہ کہا کہ رسول کے وسیلے سے، واسطے سے، طفیل سے، صدقے طفیل سے، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، تو مانگتے ہیں، یہ درست نہیں. اس لیے میں نے پہلے کہا اپنی دعا آپ مانگیے، اللہ رب العزت سب کی دعائیں سنتا ہے، یاد رکھیے. اور کسی کے جلال کا فرمان عالی شان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. پہلی بات یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ایک تعلق ہے، ایک ریفرنس ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک تعلق ہے جس کے ذریعے انسان جو سا ہے اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ایسی چیز جو طالب کو مطلوب سے ملا دے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اب جس طرح کہ نماز ہے، نماز انسان کو، طالب کو اس کے مطلوب یعنی اللہ تعالی کی ذات سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوگا تو اس نماز کے ذریعے سے انسان اللہ تعالی سے مل جائے گا. یعنی ہر وہ چیز، خواہ وہ عمل ہے یا وہ انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالی سے ملتا ہے، اللہ تعالی سے اس کا ربط، اللہ تعالی سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے وسیلہ ہے. اور اسی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب اس وسیلے کے اوپر اہل دیوبند اور اہل مکتبہ اہل حدیث اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ہونا چاہیے، انڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بے شمار دلائل جو ان سے ہیں وہ دیے ہیں. کہ یہاں پہ ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے کہ جس کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا. اب اس کے اندر معاملہ کیا ہے کہ جب قوم موسیٰ جو سی ہے بنی اسرائیل کی قوم مقام طیہ کے اندر بند ہوئی اور ان کو وہاں پر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، پانی نہ ملا، تو اب وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اب وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح کہ آپ یہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ ہونی چاہیے، ڈائریکٹ ہونی چاہیے، ڈائریکٹ ہونی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. دیکھو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب قوم ان کے پاس آئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم اللہ سے خود کیوں نہیں دعا کرتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین چے جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مغالطہ نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے اس کے اندر ایسی کوئی ریزن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سننے کے بعد قبولیت کہاں پر ہوتی ہے، کہ مقام قبولیت کس کو ہے، شرف قبولیت کس کو حاصل ہے.
تو اب ضرورت تھی ان کو اس وقت پانی کی، اور قوم موسیٰ جانتی تھی کہ ہمارا جو ہمارے رب سے تعلق ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، ہم نافرمانیوں میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اگر آج ہم اللہ سے خود دعا کریں گے تو جواب جو ان سے ہے اس کے آنے کے اندر تاخیر بھی ہو سکتی ہے، یا اللہ تعالی جو ان سے ہے وہ اس کے اندر اس میں ہمیں انکار بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا شرف قبولیت کو نہ پہنچے۔ تو وہ قوم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آئی کہ اے موسیٰ تو دعا کر، ہمیں اپنے رب سے پانی طلب کر کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور رب کائنات نے بھی یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ضرورت ان کو ہے تم کیوں دعا کرتے ہو، یعنی اللہ کو بھی یہ پسند تھا کہ اب اس میدان کے اندر جب یہ قوم میرے نبی کی منکر ہو چکی ہے، میرے نبی کا انکار کر رہی ہے، میں نے ان کو جہاد کے لیے کہا ہے اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تو اب موسیٰ کے حکم کو عظمت دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اسی وقت، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کی برکت سے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ اب تم ایسا کرو کہ یہ پانی طلب کر رہے ہیں، ایک تو تمہاری دعا کی عظمت ہے، دعا کا وسیلہ، اور دوسرا اب تمہارے عصا کا وسیلہ بھی یہاں پہ میں ان کو جو ان سے ہے وہ بتلاؤں گا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ اب رب کائنات چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور آج پتھر سے پانی جاری ہو جاتا، رب کائنات نے فرمایا نہیں موسیٰ تو عصا مار، عصا تیرا لگے گا، تیرے عصے کے وسیلے سے، تعلق سے، ربط سے میں چشمے جاری کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے، اور اسی طرح خالق کائنات رب ذوالجلال نے سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ رب کائنات فرمایا کہ تم بخشش کی دعا کرو، لیکن بخشش کی دعا کے ساتھ ضروری یہ ہے جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ تم بھی بخشش کی دعا کرو اور میرا محبوب بھی میرے محبوب کو وسیلہ بنا کر اور محبوب علیہ السلام بھی دعا کریں۔ کہ اب رب کائنات کیا گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ خالق کائنات رب ذوالجلال گناہ گاروں کی سنتے ہیں، لیکن ان کی دعا کی قبولیت کے لیے رب کائنات نے آقا دو جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو، حضور کے وسیلے کو شرط بنا دیا کہ جب تک میرا محبوب تمہارے لیے دعا نہیں کرے گا تمہاری دعا شرف قبولیت کو نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح یہ آیت نمبر 60 سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ تم قوم موسیٰ تم بھی پانی طلب کرو، تم پانی طلب کرو گے لیکن تمہاری دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جتنی جلدی موسیٰ کلیم اللہ کی تمہارے وسیلے کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح جب رب کائنات نے حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کو حکم دیا کہ یہ قوم یاجوج اور ماجوج کے اور دوسری مخلوق کے درمیان جو ان سے انسانوں کے درمیان جو ان سے ہے وہ دیوار قائم کرو، تو حضرت ذوالقرنین جو ان سے ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ رب کائنات نے ان کو حکم دیا تو وہ کہتے کہ یا اللہ تو جو ان سے ہے میری مدد فرما۔ وہ آئے لوگوں کے پاس اور کہا اعینونی بقوۃ، کہ تم اپنی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی اس دیوار کو بنانے میں حکم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اب ذوالقرنین کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو اسباب بھی پیدا فرما۔ اب اسباب پیدا کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو دیوار کے لیے یا جو بھی معاملہ تھا حکم ربانی کو وسیلہ ٹھہرایا لوگوں کو کہ تم میرے ساتھ ملو، اعینونی بقوۃ، تم اپنی مدد کے ساتھ میری مدد کرو، اپنی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔
تاکہ میں اس حکم ربانی کی تکمیل کے اندر جو سا ہے وہ پورا آ سکوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر سکوں۔ تو یہ جو اب حضرات کہتے ہیں کہ جی وہ سیڑھی اللہ تعالیٰ، بھئی اللہ تعالیٰ قریب ہے ہمارے، ہم اس سے منحرف نہیں ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو سا ہے وہ بے شک ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شارغوں سے بھی قریب ہے، لیکن عملی طور کے اوپر اس کی رحمت ہم سے اتنی، تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ان کی وجہ سے اس کی رحمت ہم سے دور ہو چکی ہے۔ اب اس کی رحمت کو اپنے قریب کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ میری رحمت تمہاری طرف آئے گی لیکن درمیان میں میرے محبوب کا وسیلہ ہو۔ جب محبوب کا وسیلہ ہوگا تو وہ رحمت اللہ کی قریب ہو جائے گی، اور اس رحمت میں اللہ کی جو صفت عفویت ہے اس سے انسان جو سا ہے وہ فیضیاب ہوگا۔ اسی طرح دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات ہیں، ان کے اندر کیونکہ ہمارا جو اللہ سے قرب ہے وہ تو برقرار ہے، اللہ تو ہمارے قریب ہے، لیکن اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے، جو ہمارا تعلق ہے، اس رشتے کے اندر ایک دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ اب اس دراڑ کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہماری جو سا ہے ایک روحانی طور کے اوپر دوری ہے اس کو قریب کرنا ہے، تو اب کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا۔ وہ ذریعہ نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر نیک اعمال ہو سکتے ہیں تو نیک اعمال والا شخص بھی وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے کہ وہ نابینا شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ جو ان سے ہے وہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں یا تم خود دعا کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو میرا مدعا چاہیے، وہ میں دعا کروں یا آپ کریں، کیونکہ اب وہ صحابی رسول تھے، ان کا یہ یقین تھا کہ حضور نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو وہ صحابی رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، وضو کرو اچھے طریقے سے اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اور پھر کہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ لے کر آپ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اے پروردگار تو اپنے محبوب کے وسیلے سے مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اب وسیلے کا جو سا ہے وہ درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں، قرآن بھی دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور وہ وسیلہ کیسا ہو؟ قوم موسیٰ اور اللہ کے درمیان جو سا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وسیلہ بنے، اور مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ اور گنہگار کی بخشش کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ وسیلہ ہے۔ دعائے رسول ہوگی تو تمہاری بخشش کنفرم ہو جائے گی۔ اسی طرح دیوار جو یاجوج اور ماجوج کے درمیان جو دیوار چنی گئی، حضرت ذوالقرنین کو حکم دیا اس دیوار کو پورا کرنے کے درمیان جو لوگ حضرت ذوالقرنین کے مددگار بنے وہ وسیلہ ہے۔ یہ تمام وسیلے ہی ہیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ اور بی مریم کے درمیان میں بیٹا دینے کے لیے جو وسیلہ بنا وہ حضرت جبریل علیہ السلام درمیان میں وسیلہ بنے۔ اسی طرح اولاد جون سی ہے اس کو حضرت والدین جون سے ہے اولاد کو دنیا میں آنے کا وسیلہ بنے۔ استاد جون سا ہے علم اور شخص کے درمیان میں، علم اور طالب علم کے درمیان میں جو علم کو سکھانے کا ذریعہ ہے وہ استاد ہے، وہ استاد وسیلہ بنا کہ استاد کے وسیلے سے علم آیا، والدین کے وسیلے سے اولاد آئی، حضور علیہ السلام کی دعا کے وسیلے سے گناہگار کی مغفرت ہوئی۔ اسی طرح دیگر معاملات ہیں، تو یہ وسیلے سے منحرف کسی طریقے سے بھی نہیں ہوا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قادر مطلق ہے وہ چاہتا تو کن کہہ کر سارے انسانوں کے دلوں میں
کلمہ اپنی ربوبیت کی جو ان سے ہے وہ دھاگ کو بٹھا سکتا تھا، اپنی ربوبیت کا اعلان کروا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی ربوبیت کو منوانے کے لیے، اپنی الوہیت کو منوانے کے لیے، اپنی معرفت عطا کرنے کے لیے خالق کائنات رب ذوالجلال نے انبیاء کا وسیلہ درمیان میں رکھا۔ جب اللہ رب العالمین بھی ہر جو سا ہے معاملے میں وسیلہ، اب ان رب کائنات جو سا ہے وہ انسان کی روح قبض کرنے میں اس کو کون سی چیز مانے ہے، لیکن رب کائنات نے روح انسانی کو قبض کرنے کے لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا تھا توفاہم الملائکہ کہ تمہیں فرشتوں کے وسیلے سے میں موت دوں گا۔ تو رب کائنات نے جان قبض کرنے کے لیے فرشتے کا وسیلہ درمیان میں رکھا، روزی پہنچانے کے لیے رب کائنات نے فرشتے کا وسیلہ درمیان میں رکھا، بارش برسانے کے لیے رب کائنات نے فرشتے کا وسیلہ درمیان میں رکھا۔ رب کائنات نے انسان کے پیٹ کے اندر، جو ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی تخلیق کرنے کے لیے فرشتے کا وسیلہ درمیان میں رکھا۔ تو میرا دوست اتنے ہر معاملے میں رب کائنات انسان کو بتا رہا ہے کہ انسان تیرے ہر معاملے میں نے وسیلے کو رکھا ہے۔ اسی طرح جب تو عالم ارواح سے، میرے قرب سے عالم دنیا کے اندر آیا تو وسیلے کے ذریعے آیا، اب تو میری بارگاہ تک دوبارہ پہنچے گا تو وسیلے کے ذریعے پہنچے گا، اور وہ وسیلہ جو اللہ کی بارگاہ تک لے جانے والا ہے۔ نیک اعمال پر تو تمام متفق ہیں کہ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، اچھے اخلاق وسیلہ ہے۔ تو میرا دوست اگر وہ اعمال جو ان سے ہیں وہ وسیلہ ہے تو ان اعمال کا عامل کیوں نہیں وسیلہ بن سکتا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، رب کائنات نے فرمایا کہ اگر نیک عمل وسیلہ بن سکتا ہے تو نیک عمل کرنے والا عامل جو سا ہے وہ بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ وسیلے سے کسی طرح بھی کوئی بھی بندہ منحرف نہیں ہو سکتا۔ جو وسیلے کا انکار کرے گا وہ قرآن کا بھی منکر ہے اور حدیث رسول اجماع امت کا بھی منکر ہے، کیونکہ صحابہ سے لے کر آج تک جو اہل حق ہیں ان کا یہ نظریہ رہا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان، اب دیکھیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ سے جڑتا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان وسیلے کو ختم کیا؟ کوئی ایسا مقام نظر نہیں آتا کہ جہاں پہ رب کائنات نے بغیر وسیلے کے انسان کو کچھ دیا ہو یا انسان کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو۔ تو میرا دوست یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ سیڑھی اللہ کو اتنے فٹ کی بلندی پر دور کر دیا، اللہ کو ایسے کر دیا، اللہ کو ویسا کر دیا، یہ میرے دوست جو ان سے ہیں محترم، یہ عقیدہ توحید بیان نہیں کر رہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی دچھیاں بکھیر رہے ہیں۔ لوگ خود بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔